السلام علیکم۔ ابھی آپ جس مزار پاک کی زیارت کر رہے ہیں یہ پنڈوا شریف میں موجود ہے، جو ویسٹ بنگال کی کیپٹل سٹی کولکاتہ سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام حضرت سید شاہ صوفی سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق چشتیہ سلسلہ سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ پنڈوا شریف میں کیوں اور کیسے تشریف لائے۔ قریباً 850 سال یا 900 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت پنڈوا شریف میں ایک ہندو راجا کا راج تھا، جو خود ایک تانترک تھا اور کالا جادو بھی کرتا تھا، اور اپنے پرجا کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس راجا سے پریشان ہو کر اس کی شکایت کرنے اجمیر شریف پہنچ گئے خواجہ جی کے پاس۔ تب حضرت سید شاہ صوفی سلطان رحمۃ اللہ علیہ خواجہ جی کے ساتھ ہی رہتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب خواجہ جی نے ان لوگوں سے اس پاپی راجا کے بارے میں سنا، تب خواجہ جی نے حضرت شاہ صوفی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت سے نوازا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ پنڈوا شریف جا کے وہاں کے معاملات کو حل کرے اور وہیں آپ کا آخری آرام گاہ ہو۔ جب حضرت شاہ صوفی سلطان رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے ساتھ پنڈوا شریف پہنچے، تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس راجا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس وقت ایک ہندو پنڈت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ایمان لایا اور اسلام بھی قبول کیا، اور جنگ میں پھر آپ کا ساتھ دیا۔ یہ جو تالاب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، راجا کالا جادو کر کے اسی تالاب سے مٹی کے سپاہی نکالتا تھا، جو اس نے حضرت شاہ صوفی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جنگ میں استعمال کیا۔ اسی ہندو پنڈت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ اس تالاب میں ایک گائے کا گوشت کا ٹکڑا پھینک دینے سے راجا کا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور تالاب سے مٹی کے سپاہی نکلنا بند ہو جائیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک ایسا ہی کیا اور جنگ میں راجا کے خلاف فتح حاصل کی۔ بہت سے غیر مذہب کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ایمان لایا اور اسلام بھی قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی دین پھیلانے اور لوگوں کو اسلام کا صحیح طریقہ بتانے میں گزار دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنایا اور کئی لوگوں کو خلافت سے بھی نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پردہ فرمائے ہوئے آج 750 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور ہر سال بنگالی کیلنڈر کے اکارڈنگ ماہ کے مہینے میں 13 تاریخ کو آپ کا عرس بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔